الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو کتاب جلیل الشان باہر البرہان مرکوز کنوز معانیہ فی سکور عباراته مرموز غوامض نکوته فی دقائق اسرار اشاراته صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر. اچھا جی، کہ لوگ جو ہیں وہ علی بزدوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اصول بزدوی، اس پر گرے ہوئے تھے، یعنی اسی کو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، توجہ کرتے تھے جی. اچھا، پہلے تو اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں، پھر بیان کریں گے کہ میں نے کیوں بنائی تنقید. وہ جو ہے نا اصول بزدوی اصول الفقہ، وہ کتاب ہے جلیل الشان جی. وہ جلیل الشان تنوع بھی نظر آ جائے یار، اتنا رنگ لکھا ہے یار، تنوع بھی نظر آ جائے یار. وہ عظیم الامر کتاب تھی، باہر البرہان ہاں، کہ اس کی جو نا دلائل وہ بڑے غالب تھے، بڑے فائق تھے. آگے دیکھیں، مرکوز بمانا مدفون جی. رکضت الرمح، میں نے اس کو زمین میں گاڑ دیا. تے کنوز اموال مدفونہ، صخور بڑا پتھر، کیا بڑا پتھر. تو تشبیہ دی اس کے ساتھ کہ اس کی عبارتیں بڑی مشکل ہیں، لصعوبت توسل بہا، عبارتوں کے ذریعے سے فہم معنی تک پہنچنا، جو کہ جواہر نفیسہ ہیں جو پتھروں کے نیچے ہوتے ہیں. تو یہ کہا جی. تو معنی کیا ہوا، اس کی عبارتیں بڑے مرکوز ہیں، کیا معنی مدفون ہیں. اس اصول الفقہ کے معانی کے خزانے کتنے مدفون ہیں، اصول فقہ کی عبارتوں کے بڑے پتھر کے نیچے جی. وہ ہر کسی دے وس دا کام نہیں کہ اس نے کتاب نو صحیح سمجھ سکے. سمجھ آ گئی. اگلا جملہ دیکھ، مرموز کس سے، رمز سے جی. تے رمز الاشارہ بالشفتین او الحاجب، ہونٹاں نال اشارہ کرنا یا ابروؤں کے ساتھ اشارہ، اس کو رمز کہتے ہیں جی. یہ متعدی ہوتا ہے الا کے ساتھ. اصل کلام ہے مرموز الی غوامض کی، نظر آ رہے، حذف کیا گیا جار کو تو ملایا گیا مرموز کو بلا واسطہ فعل، وہ مصدر ہر مشتق کی جو مصدر ہوندی ہے جی. تو پس ہو گیا غوامض مسند الیہ جی. اور آگے لفظی نکتہ، یہ لطیفہ منقحہ جی، ستھری گل. ناکاتہ فی الارض بالقدیب، جب کہ مارے اس کے ساتھ زمین میں اور اس میں اثر کر جائے جی، تھلے لکڑی مارنی. یعنی تحقیق اشارہ کیا ہے نکت خفیہ لطیفہ کی طرف، فی اثناء اشارات ہی دقیقہ، سنیں ہی کہ جو اس کے اشارے دقیقہ ہیں. تے اگے لفظ ہی اب معنی کیا بنا کہ مرموزن
اشارہ کیا گیا ہے اس کے غوامض نقطوں کی طرف او الاد واسطے نال جی اصول فقہ کے اشاروں کے اسرار کے دقائق میں جی اس میں جو ہے نا وہ اشارے ان کے نقطوں کے جو غوامض جو پشیدہ نقطے ان کی طرف اشارہ کیا گیا تو اشارہ دار بندہ نہیں نہ سمجھدا کہ سمجھ آؤندی ہے اے گل سمجھے ہی تے ایندن کر یہ معنی پھر اگر ٹریے اور وہ کون وہ تعریف کرنے کتاب ہے جلیل الشان یعنی باہر البرہان یعنی جس کی دلیلیں غالبہ ہیں مدفون ہیں اس کے معانی کے خزانے کس کے اصول الفقہ کے اصول الفقہ کی عبارتوں کے بڑے پتھروں میں وہ دسنا سے نہ کتاب تے بڑی چنگی پر ہر کسی دا وس دا کام نہیں تاں میں سوکھی بنائی ہے اتنے گل لیاونی ہے نا بیٹی سونی کتاب ہے تانوں کوئی لوڑ پائے گی بابا جی سنے ہی اچھا لطف پا کے اشارہ کیا گیا ہے اس کے غوامض نقطوں کی طرف غامضہ پوشیدہ اس کے پوشیدہ نقطوں کی طرف کدھر اشارہ کیا گیا ہے اصول الفقہ کے اشاروں کے اسرار کے دقائق میں بیان دینے نہیں اوکھی ویکھ لو میں وہ پورا بیان کرنے لگا تو کڈا اوکھا ہو گیا جی اور یہ کتاب ہے جلیل الشان باہر البرہان مدفون ہے اس کے معانی کے خزانے اس کی عبارتوں کے بڑے پتھروں میں اشارہ کیا گیا ہے اس کے غوامض نقطوں کی طرف اصول فقہ کے اشارات کے اسرار کے دقائق میں سنیں اچھا جی اگے وَوَجَدْتُ بَعْدَهُمْ طَاعِنِينَ عَلَى ظَوَاهِرِ أَلْفَاظِهِ لِقُصُورِ نَظْرِهِمْ عَنْ مَوَاقِعِ أَلْحَاظِهِ صبر اور پایا میں نے نا ساری عبارت تلویح دی تو وہ آخر تک جن لفظ آ رہے ہیں نا انہیں سارے دن معنی کر دیتے ہیں تو پھر اگوں پھر دوبارہ واپس آ کے ویکھ لیا جی جی تو باہر البرہان دوبارہ پھر او غالب البرہان جی او تامہ او عظمت او کثیرہ پھر باہر البرہان دو اعتماد رکھتے ہیں مراد سے عدلہ جو مذکورہ کتاب میں ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے جو کتاب میں یعنی احکام ثانی مراد دلیل علی صحت الکتاب کتاب وجوہ عبارات ہی تے مرکوز الاخری وابجت تو سنیں اعتف علی قولی لما رائے تو پر تو یہ دونوں رائے تو بھی وجہ تو بمانا علم تو ماض اختیار کیا گیا یا لفظ وجت تو کیونکہ یہ مشترک ہے بین غصب تو حزن تو عصب تو دالتا تو اس میں ایہام ہے کہ تان کرنا بعض کا فخر الاسلام کی کلام میں سبب تھا غضب کا یا حزن کا یا گمراہی تھی طریقے ثواب سے اور یہ جو بعض ہم کی ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے فحول کی طرف یا علماء کی طرف اور پایا میں نے بعض فحول کو یا بعض علماء کو جو تان کرنے والے تھے اصول فقہ اصول بصری مشہور ہے نام تو اصول الفقہ ہے اصول فقہ کے الفاظ کے ظواہر پر اور سمجھ نہیں آتے سنیں جی تے باوجہ ان کی نظر کے قصور کے اس کتاب کے لحاظ کرنے کے مواقع سے الحاظ جمع لحظہ بھی توجہ کرنی اکھ نال او غور و فکر نال نظر نہیں کر سکتے تے پھر آکھے یار کہ ہو جی گل کیتی ہے جی سارے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے جی جب میں نے ان کو پایا اس طرح تو پھر کیا کیا اراد تو اگلے پاسے کی اراد تو میں پھر ارادہ کیتا کہ طلب علم دی دعوت کرنی سمجھے ہی ہونا کو پڑھ اے لا پھر مانا کریے نا
ٹھیک ہے. اے لا یدرکون بإعمال النظر ما یدرکوه هو بالحاظ عینه من غیر ان ينظر الیہ قصدا. یعنی نہیں ادراک کیا انہوں نے گہری نظر کے ساتھ ان کا کہ یدرکہ کہ پا لیتے ہیں اس کو بے الحاظ عینیہ اپنی آنکھوں کے اشارے کے ساتھ بغیر اس کے کہ نظر کی جائے اس کی طرف قصدن. اے لحاظ ہوں ویکو نا اتوں پیچھے سی وہ جتنے عبارت چھڈ کے آئے ہو پہ او ون نظر جی لفظ ہے نظر التأمل فی شیء بالعین امعان فی ہے لحظ نظر کرنی شے کی طرف آنکھ کے موخر کی طرف تے لحاظ یہ موخر العین آنکھ دا پچھلا حصہ جی سنے ہی ایشا بس ہے. اور پایا میں نے ان کے بعض کو تان کرنے والا اصول فقہ کے الفاظ کے ظواہر پر باوجہ ان کی نظروں کے قصور کے اصول فقہ کے الحاظ کے مواقع سے یعنی اکھ دے اشارے نال جڑی گلاں سمجھ آؤندیاں سن وہ نہیں سمجھ سکے جی. یعنی مطلب کی اس عبارت دا نہیں ادراک کر سکے گہری نظر کے ساتھ ان کا کہ ادراک کر لیتا ہے اس کا ہوا وہ شخص کس کے ساتھ اپنی آنکھوں کے گوشے کے ساتھ بغیر اس کے کہ نظر کرے اس کی طرف قصدن جنہیں سمجھ آؤندی نا جنوں انج وہ گہری نظر نال بھی نہیں سمجھ سکے جی. جی اور پایا میں نے ان کے بعض کو تان کرنے والا اصول فقہ کے الفاظ کے ظواہر پر بوجہ ان کی نظر کے قصور کے اس کے الحاظ کے مواقع سے یعنی نہیں ادراک کر سکے وہ گہری نظر کے ساتھ اس کا کہ ادراک کر لیا اس نے اس کا کہ ادراک کر سکتا ہے وہ اس کا اپنی آنکھوں کے الحاظ کے ساتھ یعنی گوشے کے ساتھ کنارے نال بغیر اس کے کہ نظر کریں اس کی طرف قصدن تو وہ اس کو نہیں سمجھ سکے. اور سمجھے ہی اے شابہ سے. اچھا جی اگے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ حالات بن گئے تو پھر میں نے کیا کیا وحاولت اے طلبت تبیین مرادہ وتفہیمہ وعلی قواعد المعقول تأسیسہ وتقسیمہ. صبر. تو ارادہ کیا میں نے اصول الفقہ کی تنقیح کا جی اور اس کی تنظیم کا اس کی ویکھو اراد تو تنقیح ہوا اے اراد تو تہذیبہ ہو ان سے کہ وہم کیا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں یا زائد ہیں جی یا اجلاء المراد بالعبارت ظاہرہ مراد تنظیم سے ترتیب ایسی وجہ پر کہ متصل ہو جائیں اجزاء بعض کے لفظ میں بھی اور باوجہ مناسبت دونوں کے دو اعتباروں کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ اصل میں مبالغہ ہے نظم میں اور وہ وصل ہے. تو حاول تو اے طلب تو اور قصد کیا میں نے یعنی مطالبہ کیا میں نے کیا کیا میں نے. اور دیکھو نا محاولت نا حول سے یہ ہوتا ہے کہ گھومنا رجل کا شے کے حوالی میں شے کے جوانب میں اس کے امر میں تدبیر کرنے کے لیے. اور تو یہ بات جو ہے جو گھومتا ہے شے کے غور و فکر کے لیے یہ بات نہیں منفق ہوتی کس سے تو پس استعمال کیا گیا اس میں طلب و زیادت للمبالغہ. اور قصد کیا میں نے یعنی طلب کی میں نے اصول فقہ کی مراد کی تبیین کہ جی مراد ہے وہ واضح ہو جائے اور اس کی تفہیم اور اس کی اور تبیین مرادی یہ اضافت ہے مصدر کی فاعل یا مفعول کی طرف الی آخرہ. تو اور وا علی ارادہ کیا میں نے
و علی قواعد المعقول، اور معقول کے قواعد پر اصول البزدوی کی ارادہ کیا میں نے تو اس کی تاسیس کا اور اس کی تقسیم کا، کہ اس کو جو نا منطقی قواعد کے مطابق اس کی بنیاد رکھی جائے اور اس کی تقسیمیں کی جائیں، باقاعدہ ہر چیز کا ایک مقام اور ترتیب بنائی جائے جی، اور سمجھے ہی بھی چونکہ کتاب موجود ہے پئی ہے تھلے ہوں بچ اس طرح ہر شے منقع نہیں ہے، بابے نے قوانین بیان کیتے نے، لیکن انہاں پھر اس نوں اے گویا جڑی تنقید ہے نا یہ اصول بزدوی ہے جی، کی تین دی آپ نے شرح کی تھی کی توضیح جی سمجھے جی، اے میں بھی اس طرح کر کے میں یہ کم کیتا جی، سمجھے ہی، اور تبیین ارادہ کیا میں نے اصول الفقہ کا، اصول بزدوی مراد ہے ان کا نام اصول فقہ ہے، اس کی تنقیح کا اور اس کی تنظیم کا، یعنی انہوں باقاعدہ طریقہ یہ نہیں بھی شعر بنانے نے، یعنی باقاعدہ انہوں منظم کرنا ہے، کیڑی شے پہلوں کیڑی پیچھے تقسیمہ سارا نظام، اور قصد کیا میں نے یعنی طلب کیا میں نے اس کی مراد کی تبیین کا اور اس کی تفہیم کا، یعنی مراد واضح ہو جائے تو سمجھانا واضح ہو جائے جی، لیکن اور منطقی معقول کے قواعد پر ارادہ کیا میں نے تنقیح ہو تے و تاسیسہ ہو و تقسیمہ ہو علی قواعد المعقول، اس کی تاسیس کا اور اس کی تقسیم کا، بھئی ان دی بنیاد انہیں دی رکھنی تے تقسیمہ کرنی ہے، ہر شے دیاں پہلے شے دی تعریف ہوئی دسیاں جان گی اینیاں کی، او جو نور نوار چ پڑھا جے پہلے قسمہ بیان کیتیاں ساریاں کہ کوئی نہیں، تے پھر ہر ایک دی قسم دی بکری بکری تعریف پھر مثالاں اسی طریقے نال بھی وہ بعد وچ بنی ہے تے بھی اسی طریقے نال کرنا ہے کم جی جی۔ تو ارادہ کیا میں نے اصول فقہ کی تنقیح کا اور اس کی تنظیم کا، اور قصد کیا میں نے یعنی طلب کیا میں نے اس کی مراد کی تبیین کا اور اس کی تفہیم کا، اور اس کی تاسیس کا اور اس کی تقسیم کا معقول کے قواعد پر، موردن فیہ زبدۃ مباحث المحصول، اے موردن ایراد کولو موردن فیہ زبدۃ مباحث المحصول اصول الامام المحقق المتحقق جمال العرب ابن الحاجبی، بس یہ حال یارا تو کڑو سنیں دراں حال ہے کہ میں ایک تا اصول بزدوی وچ لے آنی ہے، کی لے آنی تے دو کتاباں ہور وچ لے آنیاں نے، دراں حال ہے کہ لانے والا ہوں میں اس میں محصول کے مباحث کے مکھن کو، جڑی محصول ہے نا اور جن دا اصول فقہ مسلم سبوج کے بارے والا ہے جی محصول کے اندر جو زبدہ ہے نا جڑا مکھن ہے جی وہ بھی میں تھے لے ہونا ہے جی، اور اصول الامام امام محقق مدقق جمال العرب ابن الحاجب کی جو اصول ابن حاجب ہے جنہیں بار بار حوالہ ہوتے آیا جی کندے چ مسلم ثبوت ہے جی، اور ان دونوں کا جو زبدہ ہے نا وہ بھی اس میں لانا ہے جی، وہ بھی تو گویا جڑی تنقیح ہے ان دے وچ ایک تو اصول بزدوی ہے تے دوسری محصول ہے تے تیسری ابن حاجب دی اصول ہے، ان تیناں نو کٹھیاں کیتا ہے نا جی، کنہ مولانا عبید اللہ صاحب نے سنے ہی دراں حالے کے لانے والا ہوں میں اس میں محصول کے مباحث کے زبدہ کو اور امام کے اصول کے زبدہ کو، امام محقق مدقق جمال العرب ابن الحاجب، اسی جنہوں صرف ابن حاجب کافی نہ جاننے ہیں جی، بس میں نہیں گل ہے جی بزرگاں کیا لانے والا ہوں میں اس میں قرآن کے لانے والا ہوں میں اس کتاب میں محصول کے مباحث کے زبدہ کو اور امام کے اصول کے زبدہ کو، امام محقق مدقق جمال العرب ابن حاجب اچھا جی تسی بابا جی اینا ہی کچھ کرنا کہندے نہیں پتر میں اپنا بھی کچھ نال کوشش کرنی جی، مع تحقیقات بدیعۃ و تدقیقات غامضۃ منیۃ
تخلو الکتب عنہا، باوجود عجیب تحقیقات کے اور غامضہ منیہ تدقیقات کے کہ خالی ہیں کتابیں پہلی اصول فقہ والی ان چیزوں سے، وہ بھی میں نال لونیاں نے، وہ بھی او منیہ فی المہذب المنع استوار، یعنی تدقیقات محکمہ نہیں جاری ان میں، خطا اور خلل، نہیں راستہ پائے گا ان کی طرف، اتقاء اور اعتراض، اے شاباش سے سنی، باوجود تحقیقات عجیبہ کے تحقیقات عجیبہ اور تدقیقات غامضہ کے جو استوار ہیں، یعنی ٹھیک ہیں بھی غلط نہیں ہے، خالی ہیں کتب ان سے، کتب کیڑی اصول فقہ دیاں اور کیڑیاں جی، باوجود تحقیقات عجیبہ کے اور تدقیقات غامضہ کے جو کہ استوار ہیں کہ خالی ہیں کتب ان سے، میں تحقیقات جڑیاں استوار نے، تحقیقات مضبوط اگے، سالکن فیہ مسلک الضبط والایجاز متشبثا، صبر صبر، دراں حال کہ میں چلنے والا ہوں اس کتاب میں، جڑی اگوں نام دس دینے، اس کتاب میں راستہ ضبط کا اور ایجاز کا، راستہ ضبط کا اور یعنی ہر چیز بن کے لیونی ہے تو پھر ایجاز بھی کرنا ہے، بھی انج لکھی جانا لمبا انج نہیں کرنا، جی جی سنے ہی، دراں حال کے چلنے والا ہوں میں، اور راتوں کوڑوں فعال نہیں سارے اس کتاب اس میں کیڑی جڑی میں بنانی ہے، جی جی سنے ہی، او تنقی ہے راستہ ضبط کا اور اختصار کا، تو تائیں تو پھر توضیح لکھی بھی اختصار نو اور وضاحت کر دیتی، جی طرح حال کے چلنے والا ہوں میں اس کتاب میں راستہ ضبط کا اور ایجاز کا، بیہداب السحر متمسکم بعروۃ الاعجاز، چلو جی، ہے دراں حال کے تشبث کرنے والا ہوں جادو کے اہداب کے ساتھ، دراں حال کے تمسک کرنے والا ہوں اعجاز کے عروہ کے ساتھ، اہداب جمع خطبہ اے پلو تے عروہ جڑی ہتھی ہوندی ہے جی، تو میں جو ہے نا تشبث کرنے والا ہوں جس سحر کے اہداب کے ساتھ اور متمسک کرنے والا ہوں اعجاز کے عروہ کے ساتھ، اگے خود انہوں نے وضاحت کی تھی کہ بھی آئندہ لفظ کیوں لکھے، میں سنے ہی، دراں حال کے تشبث کرنے والا ہوں سحر کے جادو کے اہداب کے ساتھ، حدب پلو، او خطبہ دراں حال کے تمسک کرنے والا ہوں اعجاز کے عروہ کے ساتھ، جی درا حالے کے تشبث کرنے والا ہوں سحر کے اہداف کے ساتھ، درا حالے کے تمسک کرنے والا ہوں اعجاز کے عروہ کے ساتھ۔ اگلی گل پھر پڑھ دیں کہ حاشیہ دھیان سنیا جائے، والمراد اطراف السحر، یعنی انواع السحر، جادو کے انواع، جادو کے اور تشبث بہا کا مطلب کیا ہوا، جادو کے ساتھ تشبث کرنے کا، یعنی کلام کو ظاہر کرنا جادو کے انواع کی صورت میں، بے انج دی کلام کرنی گویا بندے تو جادو ہو جائے، مطلب ہے ان پسند کرنا، یعنی انہو اس بیعتبار الاشتمال علی نوائل، وہ جادو کی یہ بندے بچ کو جادو کیتا ہے بھی میں جڑی کلام لکھی ہے نا یہ مشتمل ہے کس پر، بلاغت اور فصاحت کے اور بیان کے وجوہ پر اور تحسین کلام کے طرف پر، گویا کہ وہ انواع ہے کس سے، جادو سے، جی اور جائز اضافت تشبیہ کے لیے جس طرح لجین اور ماں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے دھیان کریں جب اگلا مسئلہ ہے فالسحر فی دقت، جی جادو جو ہے نا دقت میں، پتلا ہونے میں، جیسے کپڑے دے پلو ہوندے نا کہ جی پتلا ہونے میں اس کی مثل ہے۔ پھر تعریف جادو کی وہ جو مستنبت کی گئی اس سے تفصیل، اور وہ یہ ہم سنیں جی مسئلہ سمجھے جی، خارق للعادت کی
ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਦਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਰਿਕ ਲਿਲ ਆਦਤ یا ہوگا معل ایمان والعمل صالح، جس سے وہ خارق للعادت ہو رہا ہے اس میں ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، یا دونوں باتیں کو نہیں ہیں۔ سنیں اول جی مال ایمان والعمل صالح، اول کون بھی ایمان بھی ہے تھے، پھر اول یا ہوگا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے کمال کے ساتھ اور اس کی محبت کے ساتھ، یا نہیں یہ ہوں ایمان چلنا، ایمان تے عمل دیا دو صورتیں عمل صالح دیا کہ اس میں اللہ کی معرفت کا کمال بھی ساتھ ہے اور اللہ کی محبت بھی ہے، یا یہ درجہ نہیں ہے۔ پس اول ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی کمال معرفت بھی ہو، اللہ کی محبت بھی ہو، تو پھر یہ معادہ و نبوت، جی یہ نبوت کے دعوے کے ساتھ ہو، شاہدم بہا اولا، شاہد بنے یا نہ بنے، پھر شاہد بنے گا یا اگر نبوت کے دعوے کے ساتھ ہو، ہستی یہ ہے تو اس میں نبوت کا دعویٰ ہے، تو پھر وہ خارق ہے، وہ شاہد ہوگا کس کے ساتھ؟ نبوت کے ساتھ، شاہد بنے گا یا نہیں بنے گا، قسم اول ہے تو، اور اگر وہ شاہد نہ بنے کس کے ساتھ؟ نبوت کے ساتھ، تو یہ ثانی کون ہے؟ کرامت ہے۔ سنیں جی ایک ہی سی بڑا ایمان تے عمل صالح ہووے تے کمال معرفت محبت ہے یا نہیں، تے اے بس اول جڑا ہو کمال معرفت ایک ہی بن گیا۔ اے اگر نبوت کا دعویٰ بھی ساتھ ہو پھر وہ شاہد بنے کس کے ساتھ؟ نبوت کے دعوے کے ساتھ، یا نہیں تو کس میں اول؟ ثانی، تو کرامت ہوتی ہے ایمان عمل صالح کمال معرفت تے محبت اللہ کی، جی اس سے کرامت ہوتی ہے۔ ثالث کون؟ جی ماں جی بھئی اے نہ ہو تو کی ہوئے او اولا جڑا سی اولا بھی ایمان تے عمل صالح تے ہے، ایمان تے اگلی گل کوئی نہیں، کیڑی؟ سنیں کیونکہ وہ معرفت اللہ ہوئے تو اندیاں پھر دو صورتیں بڑیاں نے، تے جے کر ایمان تے عمل صالح ہوئے اگلا درجہ نہ ہوئے تے خرق عادت ہوئے تو اس کا نام کیا ہے؟ معونت۔ کیا ہے؟ تو یہ جو عام کسی مسلمان نیک بندے سے ہوتی ہے وہ معونت ہوتی ہے، کرامت بڑا اونچا درجہ ہے جی۔ سنیں اچھا جی سمجھ رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ معونت۔ باقی کیڑا باقی؟ نہ ہو، یا یہ کہ جاری ہوگا اس میں، یا ثانی اگر اس میں، تو پھر یا موافق ہوگا اس کے دعویٰ کے لیے جو جس سے وہ ظاہر ہوا ہے، یا نہیں ہوگا تو اول کیا ہوگا؟ جادو، ثانی اور تیسرا اگر اس کے دعوے کے خلاف ہے تو یہ، جیسا کہ مسلمہ کذاب نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا جی، ادعا نبوت بھئی او جنہوں تے جھوٹ تے بنیا دا، انہیں آکھیا بھئی اے میری نبوت دا اے دیکھیا جے تسی کرشمہ اے ہونے، ان دی نا ایک اکھ خراب سی، تو اس آکھیا اے ٹھیک ہو جانی جی، تو انہیں جل کیتی نا دعا
فا میں یا تو این او سیاح جی ٹھیک سے وہ بھی بند ہو گئی جی. سنیں جی اے جی اختار. اچھا فرماتے ہیں کہ اعجاز کے ساتھ عروہ جوڑا ہے اور سحر کے ساتھ یہ فرق کیوں؟ جادو نال جوڑے نے حدب تے اعجاز نال جوڑیا عروہ. وجہ اس لیے کہ اعجاز اقوا اور اوثق ہے کس سے؟ لہذا بس ختم ہو گئی گل. مک گئی گل. سمجھائی ہوں کہ نہیں سمجھایا کہ بھی سوال بنچ کیوں کیتا؟ تو جواب دیا ہے کہ اعجاز کیا ہے؟ اس لیے اس کے ساتھ کنڈا وہ مضبوط شے ہے. پلو تو انہیں مضبوط نہیں نہ ہوندے، جڑا کنڈا ہے وہ مضبوط ہے. اس وجہ تو جی اس منع کرو. اختیار کیا کس نے؟ ٹھیک ہے نا، آپ اشارے بھی تھے آپ ہی نے نا، تو تب سیگا تو گئے بھی بولنا ہے نا. اختیار کیا مصنف نے اعجاز میں لفظ عروہ اور سحر میں لفظ اہداب، اس لیے کہ اعجاز اقوا ہے اور اوثق ہے جادو سے. جی اختیار کیا مصنف نے اعجاز میں عروہ اور سحر میں اہداب کو، اس لیے کہ اعجاز اقوا اور اوثق ہے جادو سے. مختار فی العروۃ لفظ الواحد وفی الاہداب لفظ الجمع. سوال ہے کہ ادھر کہا اہداب ادھر کہا عروہ، تو وہاں جمع اور یہاں مفرد، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ کیوں کیا؟ سمجھے ہی جی. اور اختیار کیا، اس سوال سمجھ آئے ہی؟ آخنا تھا آخو میرا کوئی پابندی نہیں ہے کہ یار کوئی جو کچھ کرنا چاہے کرو. اور اختیار کیا عروہ میں لفظ واحد اور اہداب میں لفظ جمع، اے فرق کیوں؟ جی لأن الإعجاز في الكلام أن يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق ولا يكون هذا إلا واحدا. وجہ یہ ہے کہ اعجاز فی الکلام کیا ہوتا ہے؟ کیا شے؟ اعجاز فی الکلام کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ ادا کیا جائے معنی ایسی عبارت کے ساتھ، ایسے طریقے کے ساتھ کہ جو طریقہ ابلغ ہو اپنے جمی مادہ طرق سے، اپنے سب سے کیا ہو، اور نہیں ہوتا یہ مگر ایک ہی. یہ جو اعلیٰ درجہ ہے یہ تو ایک ہی ہے. اس لیے یہاں کیا کہا ہے؟ کتنے عروہ مفرد لائے ہیں بے اعجاز کا عروہ، مطلب ہے کہ بے اعجاز اعلیٰ درجہ ایک ہی ہے، اس لیے مفرد لائے ہیں. سمجھے ہی؟ اچھا اس لیے کہ اعجاز فی الکلام یہ ہے کہ ادا کیا جائے معنی ایسے طریقے کے ساتھ جو ابلغ ہے اپنے ما سوا جمی سے، یعنی جمی طرق سے. ہاں جی شاباش جی. اور نہیں ہوتا یہ مگر ایک ہی. جی اس لیے کہ اعجاز کلام میں یہ کہ ادا کیا جائے معنی ایسے طریقے کے ساتھ کہ وہ ابلغ ہے اپنے ما سوا کے، اپنے جمی ما سوا سے طرق سے، اور نہیں ہوتا یہ مگر ایک. یہ نہیں ہوتا جان اس بات کو کہ مذہب متصور فی جہت اے اللہ تعالیٰ دی جڑی کتاب ہے اے جڑی موجز ہے جی، فی جہت اعجاز کتاب اللہ تعالیٰ ہونا اس کتاب کا کس میں، اور رتبہ قصوی کس سے، فصاحت سے. بعض نے کہا ہے کہ کتاب مجید کا اسلوب بڑا عجیب ہے اور اس کی نظم بڑی عجیب ہے. الفوز الکبیر کو تھوڑی جی یاد آئی، جی بلاغت کا موضوع سارا بیان کیتا سی جی، موجز کیوں ہے جی. جی بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب اللہ مشتمل ہے اخبار عن المغیبات، غیب کی خبریں دینے سے. بعض نے کہا ہے بصرفت
وسد العقول عن المعارضات، کہ اس کتاب کا معارضہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے معجز ہے، اور نہیں شک کہ یہ کلام صحیح ہے، یہ کہ ہو تعریف علی الاول۔ اچھا جی اگے سمجھے ہی تے من کرنا کر لے ہی اگے۔ فی الکلام فہو دون الاعجاز وطرقہ فوق الواحد فاورد فیہ لفظ الجمع۔ اور سحر جو ہے نا کلام میں، سحر یہ اعجاز سے نیچے ہے، یہ و طرقہ، اور اس کے طرق جو ہے نا جو اعجاز سے نیچے، گندی کلام تو اتے تے اعلیٰ درجے تو تھلے، ایک درجہ نہیں، سنیں تو اس کے طرق فوق الواحد ہے، تو اس لیے لفظ جمع لائے ہیں، اس لیے اہداب السحر، سمجھے ہی، جادو کے اہداب کے ساتھ اور اعجاز کے عروا کے ساتھ۔ اور بہرحال سحر فی الکلام، پس وہ اعجاز سے نیچے ہے اور سحر کے طرق واحد سے فوق ہے، یعنی ایک نہیں چوکھے نے۔ پس لائے مصنف سحر میں لفظ جمع، کون؟ اہداب جی۔ بس بہرحال سحر فی الکلام، پس وہ اعجاز سے نیچے ہے اور اس کے طرق ایک سے اوپر ہے، پس لائے اس میں مصنف لفظ جمع۔ شاباش، پھر کی کیتا میں وَسَمَّيْتُهُ بِتَنْقِيحِ الْأُصُولِ، بس تو وہ جو میں نے ارادہ کیا نا تنقیحہ و تنزیحہ، تو جو میں نے تیار کی ہے تو نام رکھا میں نے اس کا تنقیح الاصول، نام رکھا میں نے اس کا، اور ضمیر الی ما یرجع، تر ضمیر لوٹتی ہے اس کی طرف کے، لوٹتا ہے اس کی طرف ضمیر کس کی؟ موردن، یربار اسم فاعل پھر موردن جی، وارد کرنے والے جی، اس میں جی فیہ زبدہ الاخری لام عوض مضاف لے کے، یعنی اصول فخر الاسلام اصول فقہ مطلقاً نخرگو آ رہا ہے، سمجھے ہی؟ اگو دعا کی تھی انہوں، واللہ اللہ تعالی مسئول ان یمتع به مؤلفہ وکاتبہ وقارئہ وطالبہ ویجعلہ خالصا لوجہہ الکریم انہ هو البر الرحیم۔ اور نام رکھا میں نے اس کا، وجہ سمجھ آگئی جی، میں کتاب کیوں لکھی؟ بوصول بزدوی جڑی ہے نا مشکل سی، تو لوکاں ڈرامہ بنا دیتا سی، تو پھر انہوں نے میری ذمہ داری سی کہ انہوں نے ڈرامہ ٹھیک کریں جی، سنیں جی، تو پھر چونکہ میری کتاب دے وچ بھی کچھ مشکل مقام سن، پھر میں آپ شرح لکھی دی، وہ پیچھے وجہ بیان کی تھی جی، سمجھی؟ جتوں نہ کسی کا اگر جتھے جتھے میں شرح کرنی چھڑی ہے وہ بالکل سوکھے مقام نے جی، وہ بھی نہیں سمجھ آؤں کسی نو، تو پھر میری کتاب نو نام رکھا میں نے اس کا تنقیح الاصول۔ اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے یہ کہ نفع دے تنقیح کے ساتھ، تنقیح کے مؤلف کو اور تنقیح کے کاتب کو اور تنقیح کے پڑھنے والے کو اور تنقیح کے طلب کرنے والے کو، اور بنائے اللہ تعالیٰ اس تنقیح کو خالص اپنی کریم ذات کے لیے، وجہ میں نہیں ذات ہوں جو دھیان کریں جے، بے شک وہ بر الرحیم ہے جی، نیکی قبول کرتا ہے، رحمت فرماتا ہے جی۔ نام رکھا میں نے اس کا تنقیح الاصول، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا ہے اس بات کا کہ نفع دے اس کتاب، اس تنقیح کے ساتھ، تنقیح کے مؤلف کو اور تنقیح کے کاتب کو اور تنقیح کے قاری کو اور تنقیح کے طالب کو، اور بنائے اس کو خالص اپنی ذات کریم کے لیے، بے شک وہ بر الرحیم